الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. جس فرعون کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کرا، جس کے دور حکومت میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اس دور حکومت کا فرعون اپنے آپ کو صرف بادشاہ ہی نہیں کہتا تھا یا کہلواتا تھا، بلکہ وہ الہ، معبود اور رب بھی کہلاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو بات لے کر آئے تھے اس میں پہلی بات یہ تھی کہ تو اللہ، تو رب، تو الہ نہیں، بلکہ الہ، رب اور معبود وہ ہے جو تمام جہانوں کا الہ، معبود اور رب ہے. فرعون کو اس بات سے بہت تعجب ہوا کہ ساری مملکت کے لوگ، اس پورے علاقے کے لوگ مجھے الہ مانتے، رب کہتے ہیں. پھر موسیٰ کا دماغ کیسے پھر گیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے الہ، معبود اور رب نہیں مانتا، میں اس کو رب مانتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے بار بار یہ بات تفہیم کرائی تھی کہ اس کو نقطے کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ فرعون نے بڑے تعجب سے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ، وہ کون ہے رب جو تمام جہانوں کا رب ہے؟ ما رب العالمین، وہ رب العالمین کون ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر آیا کہ اس نے تعجب سے یہ بات پوچھی کہ موسیٰ، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، وہ جس رب کی تم بات کرتے ہو وہ کون سا رب ہے؟ جیسے قرآن کی آیت ہے 23ویں اس سورہ الشعراء کی، اور اس نے یہ تعجب سے کہا تھا کالا فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، کہ وہ رب العالمین کون ہے؟ اسی آیت پر میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اس نقطے کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ درمیان میں جھگڑا کیا ہے. اگر وہ اپنی ربوبیت کے انکار کو نہ چھوڑے، اپنے آپ کو رب کہنے سے باز نہ آئے، دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پھر آپ کا اور ہمارا مل کر اس علاقے میں رہنا کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. آپ ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، بنی اسرائیل سے اقتدار چھن گیا ہے. اس کی آخری صورت یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو اور میں ان کو لے کر یہاں سے ہجرت کر کے نکل جاتا ہوں. یعنی سب سے پہلی شرط
کہ تم اپنے آپ کو الہ اور رب کہنا چھوڑ دو۔ جب اس کو تعجب ہوا تو دوسرا سوال سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ تھا کہ پھر اگر یہ بات ہے کہ تم اپنے آپ کو الہ اور رب کہنے سے باز نہیں آ سکتے تو پھر بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، میں یہاں اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جا سکتا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں نا، ایک یہ کہ یا رب کہنا چھوڑ دو، اس رب کو رب مان لو جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یا بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، جو آسان بات لگتی ہے تم کو وہ کر لو۔ فرعون نے ظاہر ہے کہ یہ بات سوچی کہ رب اور الہ تو میرے سوا سارا علاقہ مجھے مانتا ہے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، میرا یہ ملک مانتا ہے، یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، اس قانون کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ چنانچہ سورہ القصص میں اس نے یہ بات اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی اور کہا تھا، قرآن نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا ہے میرے سرداروں، اے عوان و انصار، اے حکومت کی بادی، میرے وزراء، سارے یہ بات تو سمجھو کہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، کیا تم ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا کوئی معبود تم سمجھتے ہو؟ یعنی یہ تو ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ جو اس تخت پر بیٹھے گا، جو اس حکومت پر، جس کے ہاتھ میں یہ حکومت اور اقتدار آ جائے گا وہ ملک پورے کا الہ ہے۔ یعنی یہ تو ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ جو اس تخت پر بیٹھے گا، جو اس حکومت پر، جس کے ہاتھ میں یہ حکومت اور اقتدار آ جائے گا وہ ملک پورے کا الہ ہے، ملک پورے کا رب ہے، یہ تو قانون کا ایک حصہ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرے سوا بھی کوئی معبود اور کوئی الہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترلے سے یہ بات کہتا ہے کہ اس ملک کا الہ، اس ملک کا رب میں ہوں۔ اور اس آیت میں جو سورہ شعراء میں ہے اس میں بھی تعجب سے وہ پوچھتا ہے کہ ما رب العالمین، موسیٰ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ تمام جہانوں کا رب جو تو کہتا ہے وہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اصل بے نزاع بات جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی ربوبیت کو چھوڑ کر اللہ کی ربوبیت کو مان لو اور تسلیم کرو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کو رب العالمین تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ اب فرعون نہ اپنی ربوبیت سے انکار کرنے کے لیے تیار ہے، قانون میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی وہ بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسی بیس پر، اسی بنیاد پر جتنا مناظرہ ہے، جتنی گفتگو ہے، جتنا عصا کا سانپ بننا ہے، جتنی لاٹھیوں اور رسیوں کا کسی نے میدان میں لانا ہے، جو مناظرے کا بیس ہے وہ یہ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، لیکن اس کے درمیان نقطہ مرکوز تلاش نہیں کرتے کہ یہ ساری لڑائی، سارا جھگڑا، سارا معاملہ بیس کیا ہے اس کا۔ جب تک یہ طے نہ ہو کہ ہمارے دو آدمیوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان، دو حکومتوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اختلافی چیز کیا ہے، اس وقت تک کسی معاملے میں انسان سیٹسفائی نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑے کا بیس کیا ہے؟ ہم بہت کم معلوم کرتے ہیں، ہمارے مفسرین ہوں، ہمارے مبلغین ہوں، یہ بات بہت ہی کم بیان کی جاتی ہے کہ یہ تلاش کیا جائے کہ ہمارے ہاں لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے۔ معروف ہے بات سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ کسی بچی کو خیال آیا، ہوگی کسی کی بچی کو، کہ کل میری شادی ہو جائے گی، پھر ظاہر ہے کہ شادی ہو تو اولاد بھی ہوتی، پھر اولاد ہو جائے گی، اولاد ہوگی، پھر اولاد میں آخر مر بھی سکتی ہے اولاد، یعنی وہی شیخ چلی والا معاملہ ایک ذہن ہے کہ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔
اس کو یہ خیال آ کر کے کہ کل اگر میرے ہاں کوئی اولاد ہو گئی، شادی ہو گئی، اولاد ہونے کے بعد میرا کوئی بچہ بچی مر گیا تو روں گی کیسے؟ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا تو اسی تخیل پر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماں جو آئی گھر، دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے تو وہ بھی ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا اس نے۔ ادھر ادھر لوگوں کو پتا چلا کہ اس گھر میں کچھ ہو گیا ہے، کچھ لوگ رو رہے ہیں، تو عورتوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں کوئی ایسا معاملہ بنا، کوئی معاملہ ہو تو فوراً وہاں پہنچ گئی، وہ 2 4 10 اکٹھی ہو گئی، رونا شروع ہو گئی۔ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بیس کیا ہے سونے کا، وجہ کیا ہے۔ بزرگ جو صاحب خانہ تھے وہ گھر لائے تشریف، تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی کیا ہوا ہے۔ انہوں نے باہر جا کر کے دارے میں جیسے دیہات میں زندگی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صف بچھاؤ اور یہ تمباکو کا انتظام کرو ادھر۔ خیر کوئی ادھر سے 2 4 آدمی جو اکٹھے ہوئے، کسی نے پوچھ لیا کہ یار کون مرا ہے؟ تو وہ بابا جی اٹھے نا تو وہ جوتا پہننے لگے، وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر جو انتظام کرنے والا ہے کہ بابا جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ صف بچھاؤ، اور اس نے کہا میں بھی چلا ہوں کر کے میں پوچھ کے آتا ہوں کہ ہمارا کون مرا ہے۔ خیر وہ گھر گیا، بہت سی عورتیں رو رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ کسی طریقے سے اپنی عالیہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ میرے دل میں نہیں ہے، بیٹی رو رہی تھی، میں بھی ساتھ رونا شروع کر دیا۔ بچی کو پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو اس تخیل پر رو گئی کہ کل کو میری شادی ہوگی، بچہ ہوگا، مر جائے گا، پھر مجھے رونا پڑا تو روں گا کیسے؟ یعنی میں پنجابی ہماری زبان ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جاج سیکھ رہی تھی کہ رونا کیسے۔ میں ساری زندگی ہماری گزر گئی نا، ساری زندگی، جو آیا وہ رویا، جو آیا اس نے تفسیر کی، جو آیا بیان کیا، واز کیے، لوگوں نے سنے، کہا اش اش کر اٹھے کہ واہ 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 کمال کر دی، خطیب صاحب نے کمال کر دیا۔ بولا کیا ہے؟ کسی سے پوچھو کہ کہا کیا؟ کہ باجی کچھ نہ پوچھو، کمال ہی کر دی۔ پھر بہت کچھ کہیں گے تو کہیں گے جی وہاں بریلویوں کے پیچھے پڑا، شیعوں کے پیچھے پڑا، وہ ان کو چکی کا دودھ جا چلا دیا۔ اصل پیش کو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو جب پڑھو تو صرف ثواب کی خاطر کہ ہمارے مردوں کو ثواب ہو جائے گا، اللہ بخشے بیبے، والدہ، دادی، ہمارا باپ، ہمارا دادا یہی فاتحہ خوانی کرتا تھا، وہ مردوں کو ثواب بخشنے کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ ملا جی آ جاتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ پانی رکھا، دودھ رکھا، روٹی رکھی، یہ 3 4 10 چیزیں اکٹھی کی، پھل فروٹ سارے رکھے اور قرآن پڑھوا لیا، بس یہی سنتے ہیں بھائی۔ خدا کے لیے، اس اللہ کے لیے جس کا یہ کلام ہے، اس رسول کی خاطر جس کے سینہ اقدس پر قرآن نازل کیا اللہ، اس پر غور کیا کرو، سوچا کرو کہ آخر یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ بات گفتگو ہو رہی ہے، آخر اس کے اندر نقطہ کیا ہے جس پر یہ لڑائی چل رہی ہے۔ تو میں آپ سے التماس سے عرض کر رہا ہوں کہ نقطہ ان کے درمیان، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے درمیان نقطہ یہ ہے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور یہ رب کہنا صرف اس کی زبان سے نہیں نکل رہا، بلکہ قانون کے اندر پاس ہے کہ جو اس تخت پر بیٹھے گا، جو تخت نشین ہوگا، وہ اس علاقے کا رب کہلوائے گا۔ ابھی تاریخ میں چلے جاؤ، وہ سورج دیوتا کہیں گے، کوئی نام رکھ لیں گے، چلو جو بھی کسی نے نام رکھا، بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے وہ حکومت کو چلا، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ علاقے کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے آئے ہیں کہ یہ جو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ آج تک ہم ان کو برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن ہم برداشت کرنے والے ہیں، لیکن یہ ربوبیت کا سٹنٹ جو پڑا گیا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جاؤ اس کی اصلاح کے لیے اس کو کہو کہ یہ بات چھوڑ دے اور اس سے باز آ جا۔ اب یہ نقطہ مرکوز یعنی اختلافی نقطہ جو ہے وہ کیا نکلا، یہ کہ اپنے آپ کو معبود اور الہ کہنا چھوڑ دو۔
دوسری طرف سے یہ تقاضا ہے کہ یہ ہمارے قانون میں پاس ہے، جو اس تخت پر تخت نشین ہوگا وہ اس علاقے کا رب کہلوائے گا، لہذا میں اس سے تو باز نہیں آ سکتا، تیرے رب کو میں نہیں جانتا لے وہ کون ہے۔ اور اس نزاع کی بنا پر جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، چھوڑ دے، لیکن فرعون ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کو آزاد کر دیا، میرے تسلط سے نکلے، ان کی تعداد اتنی ہے کہ اگر نئی پارٹی تشکیل پا گئی بنی اسرائیل کی تو نہ فرعون بچے گا نہ فرعون والے، کیونکہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اقلیت حکومت کر رہی ہے اکثریت پر، اور اس طریقے سے دبا کر رکھا ہے اکثریت کو کہ ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آنے دیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے وڈیرے، یعنی بنی اسرائیل قوم کے جو وڈیرے ہیں، جن کے پاس مال دولت اکٹھا ہو گیا، ان کو ایسا پنجہ لگایا ہے کہ کھینچ کر حکومت اپنے ساتھ لے گئی۔ اب قومی صورت نہیں رہی، صورت یہ اختیار ہو گئی ہے جیسے آپ کے ہاں ہو چکی ہے، بالکل بعین یہ کہ جتنے مال والے دولت والے ہیں وہ ایک پارٹی، ہاں کسی خاندان، کسی حکومت، کسی قوم سے ان کا تعلق ہے، ان کی قومیت اکٹھی ہو گئی ہے مال کی وجہ سے، اور سارے عوام میں جتنے لوگ یہ درمیانے طبقے کے ہیں، نیچے طبقے کے ہیں، غریب ہیں، وہ ساری ایک جماعت ہو گئی۔ اب اس بڑی جماعت کو دبا کر رکھنا ہے اس نیچے والی جماعت کو کہ یہ اف نہ کر سکے، اور ایسا سٹنٹ اختیار کرنا ہے کہ ہر حال یہ نہ اف کر سکے نہ بول سکے، اپنی الجھنوں میں اس طریقے سے الجھے رہیں کہ ہمارا پتہ ہی نہ چلے ان کو کہ حکومت کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اگر آج آپ کے عوام کی یہی صورت ہے کہ پوری عوام، ہر انسان اس ڈگر پر سوچ رہا ہے کہ میرا وقت کس طریقے سے پاس ہو، صبح ہوئی ہے تو شام کس انداز سے ہو، میرے بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، میرا معاملہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ سیاست بالکل اس ناج پر جا رہی ہے جس ناج پر فرعون کی سیاست تھی، اور اس کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے، لیکن ادھر ابھی کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ ایسے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے یہ پوچھے کہ تم جو الہ اور معبود بنے ہو، اس علاقے کے تم ہی پرستار بن گئے ہو، تم ہی حاکم بن گئے ہو، کس انداز سے بن گئے، کیا طریقہ کار ہے؟ یہ زمانے کی نئی ڈگر جو چل رہی ہے اس وقت، جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو اس ڈگر کے ساتھ ملا کر دیکھو تو بالکل اس کا تانا بانا ایک نکلے گا۔ معاملہ فقط یہ ہے کہ ہم موسیٰ کا نام اور فرعون کا نام استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن زندہ فرعونوں کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ اس میں ہماری مصلحت ہے، یعنی وہی بنی اسرائیل قوم کی طرح ہماری قوم اس قدر دب گئی ہے، اور حکمرانوں نے اتنا دبا دیا ہے اس کو کہ کوئی آدمی نہ اف کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے اس معاملے کو کہ یار یہ کیا طریقہ ہے حکومت کا بن گیا ہمارے یہاں، یہ سارا سٹنٹ کیا ہے۔ اور یہ شرک کا معاملہ جو اس وقت تھا، آج یہ زبان سے بے شک نہیں کہتے کہ ہم الہ ہیں یا معبود ہیں، لیکن زبان حال ان کی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ معبود ہم ہیں اور رب ہم ہیں، اس لیے کہ جو ان کے ارادے میں آتا ہے وہ حق ہے، اور جو کسی دوسرے کے ارادے میں یا دوسرے کے خیال میں ہے وہ بالکل باطل ہے۔ میں نے دلائل دے کر پچھلے سبق سے 2-3 جمعوں سے یہ آپ کو بابر کرا رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بات سوچو کہ اس ملک کے جتنے حکمران اور وڈیرے ہیں، چلو حکومت کسی کے ہاتھ میں گئی اس لیے کہ الف نہیں تو بے سے ہی، بے نہیں تو الف سے، حکومت جس کے ہاتھ میں بھی آئی وہ چھوڑے بات، کہ تو معاملہ تمہارا ہے تم کرتے رہو، لیکن بہرحال عوام کی صورتحال کیا ہے وہ تو بالکل سیم ایک جیسی ہے، دعویٰ جو بھی ہے ان کا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن نتیجہ ایک جیسا نکلتا چلا جا رہا ہے کہ جو حکمران آتا ہے اس کے آنے سے عوام مزید دب جاتی ہے۔
ہر طرف سے جب حکومت بنتی ہے اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی خوشحالی کے لیے جو کچھ کریں گے عوام کی خوشحالی کے لیے کریں گے، اور یہی ہمارا ایم، ہمارا نظریہ ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو عوام ہیں بالکل ان سے اقتدار والے الگ تھلگ ایک جماعت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا، میں نے آپ سے بول بول کر گئے، کھانا ان کا الگ، پہننا ان کا الگ، رہائش گاہیں ان کی الگ، تعلیم گاہیں ان کی الگ۔ وہ فطری چیزیں جو ہیں نا ان کے ہاں وہ سانجا کھاتا اس لیے رہ گیا ہے کہ ان پر ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ان کی عورتیں اسی طریقے سے بچے جنتی ہیں جیسے تمہاری اور ہماری۔ موت آ جاتی ہے تو وہ ویسے ہی مر جاتے ہیں جیسے عوام مر جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ اگر ان کے کنٹرول میں آ سکتی تو ان کا پیدا ہونا بھی کوئی طریقہ اور ہو جاتا اور ان کا مرنے کا طریقہ بھی کوئی اور ہوتا۔ ابھی اس معاملے میں وہ بیچارے لاچار ہیں، مجبور ہیں، ورنہ ہر معاملہ عوام کے ساتھ بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہے ان کا۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کی یہ شدہ ہے کہ حکمران اور عوام مل کر آپس میں اس طریقے چلیں کہ عام دیکھنے کے لحاظ سے حکمران کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون ہے، معلوم ہی نہ ہو، چاہے پتا چلے نہ کسی کو کہ وہ حکمران کون ہے۔ اس کی مثالیں ایک نہیں، دو نہیں، آپ خلافت راشدہ کے حالات اٹھا کر پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھ جائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بریلوی کی لکھی ہو، شیعہ کی لکھی ہو، سنی کی لکھی ہو، کسی یہودی اور عیسائی کی لکھی، سیرت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں آپ کو ہمیشہ یہی بات ملے گی کہ محمد الرسول اللہ نے اس مساوات کا درس دیا کہ حاکم اور محکوم کا پتہ نہ چلے کہ اس بیٹھے ہوئے آدمی 10، 50، 100 میں سے حاکم کون ہے اور محکوم کون۔ اگر یہ بات کسی سیرت کی کتاب میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا نا کہ اہل حدیث کی سیرت یہ ہے، وہ لکھے تو وہ یہ کہتا ہے، دیوبندی یہ کہتا ہے، اہل حدیث یہ کہتا ہے، نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسی کی سیرت بھی اٹھا لیں۔ اگر یہ حدیث ساری کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اس قافلے میں، جس قافلے میں جا رہے ہیں، آگے لگ کر چلنا پسند نہیں کیا کہ قافلے کے آگے محمد الرسول اللہ ہوں اور پیچھے پیچھے دائیں باندھے باڈی گارڈ اور وہ دوسرے لوگ ہوں کہ تاکہ امتیاز قائم ہو کہ یہ ہے وہ شاہ، یہ ہے وہ سردار، یہ ہے وہ حکمران اور یہ ساری اس کی رعایا۔ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، کسی حدیث کی کتاب کو اٹھا لو، جس قافلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں وہ قافلہ جا رہا ہے اور دوسروں کا قافلہ بھی آ رہے ہیں جس میں محمد الرسول اللہ موجود نہیں۔ دوسرا قافلہ جو دوسری طرف سے آ رہا ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس سے پوچھا گیا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور حج پر جا رہے ہیں۔ آپ کون لوگ ہیں؟ یہ قافلے والے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کا قافلہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور حج کے لیے قافلہ ہمارا حج میں جا رہا ہے۔ پھر ایک مزید نتیجہ نکالیے، آپ کہیں گے کہ شاید اس وقت کی بات ہوگی جب کہ ابھی اسلام میں اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی اور حکمران یہ امتیاز قائم نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے بعد محمد الرسول اللہ چند مہینے دنیا میں زندہ رہے، یعنی حجۃ الوداع کا موقع۔ حج ذی الحجہ میں ہوا، ذی الحجہ کے بعد محرم صفر آیا اور ربیع الاول میں محمد الرسول اللہ وفات پا گئے۔ اب کسی کو شک رہ گیا کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے کہ ابھی اسلام میں اتنی طاقت تھی، قوت تھی یا نہیں تھی۔ نہیں، عین قوت وہ واقعہ اس دور میں ہوا جس میں پوری طاقت اور قوت اسلام کے ہاتھ میں تھی۔ اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ اس حاکم کو
اللہ کے فضل و کرم سے سارے آرام اور ساری آسائشیں مہیا ہیں، اور اس قافلے میں وہ لوگ صحابہ موجود ہیں۔ اب دوسرے قافلے والے سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، تم کہاں سے آئے؟ کہ ہم مدینہ سے آئے، کہ ہم نے وہاں مدینہ ہی کے رہنے والے ایک آدمی محمد الرسول اللہ کا نام سنا، اس کے اخلاق، اس کی تعلیم ہمارے یہاں پہنچی، تو اس کی تعلیم کو سن کر، اس کے اخلاق کو سن کر ہم مسلمان ہوئے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں اس قافلے والے جو مدینہ سے آ رہے ہیں، جن کے اندر محمد الرسول اللہ رہتے ہیں۔ تو ذرا ان کی کوئی بات تو ہم کو بتاؤ کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا طریقہ کار، ان کا اخلاق کیسا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جو ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اب کیا جواب دیا۔ انجام کار، میں مخ سے عرض کر رہا ہوں، انجام کار جواب یہ جاتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ یہ شخصیت ہے۔ اب اس شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی امتیازی صورت ان کو نظر نہیں آتی۔ وہ آنا محمد الرسول اللہ اپنا خطاب کراتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اور وہ آنا مسلمین کہہ کر کے اپنے آپ کو، یعنی جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس کے، اور جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے، ان میں کوئی امتیازی نشان موجود نہیں جس سے یہ پتا چلے کہ اس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی میرے کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ بات سمجھو کہ کیا کسی حکومت کو آج تم بھی ایسا دیکھتے ہو، جو بھی حکومت تمہارے یہاں بن کر کے آئی کہ حکمران کا پتہ نہ چلے کہ وہ حکمران، چلو عوام میں نہ صحیح، اس کے اپنی بادی گاڑوں میں صحیح، اس کے حلقہ نشینوں کے درمیان سے کیا کوئی امتیاز باقی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ سو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ خلافت راشدہ میں سے کسی ایک خلیفہ کا حال پڑھ لیجیے۔ ابو بکر صدیق پسند نہیں ہے تو عمر کو لے لیجیے، وہ پسند نہیں عثمان کو لے لیجیے، علی کو لے لیجیے، جو شخصیت تم کو پسند ہے اس سیرت کو اٹھا لیجیے۔ اگر ہر صحابی کی سیرت تم کو یہ بتائے کہ ہاں فی الواقع یہ حقیقت ہے کہ کسی وقت کے حکمران نے بھی امتیازی شخصیت، امتیازی حالات پیدا نہیں کیا، اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا، چلنا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ خلافت جب ملی، خلافت کے بعد وہ فاخر لباس اتار کے الگ رکھ دیا۔ ابو بکر آپ پر تو 500 دینار کا جبہ ہوا کرتا تھا، اب تو آپ خلیفہ بن گئے۔ فرمایا ہاں اس وقت ابو بکر تھا، ابو قحافہ کا بیٹا، اور صرف اپنا حساب خدا کو پیش کرنا تھا۔ اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اس میں میرا جو حق تھا وہ استعمال کرتا رہا۔ اب اس پورے علاقے کا، اس پوری حکومت کا بوجھ میرے سر پر رکھ دیا گیا۔ اب میں اس حکومت میں سارے کے سارے جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے ادنا ترین انسان جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں نہیں تو پھر خدا کے ہاں جواب ہے۔ اب سے میرا کھانا بھی ایسا رہے گا، پینا بھی ایسا رہے گا، پہننا بھی ایسا رہے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء حضرات مذہبی قائدین، کسی قائد کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ چلو جہاں بوسے نہیں دیے جاتے شیخ کہلوائے جاتے ہیں، امیر اور صدر کے ناموں سے خطاب ہوتا ہے، ان کی بانسری بھی ویسے ہی بجتی ہے جیسے دوسروں کی بج رہی ہے، ان کا آنا جانا نشست و برخاست بالکل ایسا ہی ہے جیسے ملکہ وکٹوریہ کا کبھی ہوا کرتا تھا اور اب ان شاہوکار۔ وہ اپنے عوام میں اس انداز سے نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اسلام نے یہ بات بالکل نہیں سکھائی، اور جب تک یہ سادگی نہ آ جائے، یار میں کئی دفعہ عرض کر چکا کہ اگر ایک انسان اپنی حفاظت کرتا ہے پھر وہ مرتا نہیں، اگر وہ کھلا اپنے ہاتھ کو چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا، بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر زندگی اللہ کو رکھنا ہے تو حفاظت کے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں وہ صحیح ہے۔ اختراعی
طریقوں سے کوئی شخص اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. جب مرنے کا وقت آتا ہے پھر وہ اختراعی طریقے نہیں کام آتے. جن کے آگے یہ انتظام ہے ایک ایک کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو کہ جب موت کا وقت آیا کسی چیز نے موت سے بچا لیا اس کو. لیکن صحابہ کی زندگیاں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بار بار صحابہ کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو بھیجا، ہم کسرا بھی گئے، کیسرا کو دیکھا، ہم نے حبشہ کے بادشاہوں کو دیکھا، ہم نے اجمیوں کو دیکھا، ان کے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے، کچھ تو امتیاز قائم ہو. فرمایا لوگوں یہ لعنت ہے خدا کی، اور جب تک اللہ کا رسول اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے وہ صورتحال پیدا نہیں ہونے دے گا کہ اس کا امتیاز پیدا ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی. اللہ اکبر. مدعو کرنے والے صاحب جو صحابی تھے، بڑی خوشی کہ آج محمد الرسول اللہ، یہ آخری دور کا زمانہ ہے، انہوں نے ایک خاص نشست تیار کروائی کہ اس نشست پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے، ادھر ادھر سارے حالات کو دیکھا، وہ نشست بھی دیکھی. صاحب گھر نے یہ کہا کہ یہ نشست آپ کی اس پر بیٹھنا ہے. آپ نے وہ گدا اٹھایا، وہ الگ کر دیا اور اسی جگہ پر بیٹھا کہ یہ امتیاز قائم ہو جائے کہ سب آنے والوں کو یہ پتا چلے کہ یہ نہیں، یہ پتہ ایسے ہی چل جائے گا کہ یہ کون ہے. جب بولے گا، جب اخلاق کی بات آئے گی تو کسی سے کوئی چیز پناہ نہیں رہ جائے گی کہ محمد رسول اللہ کو. فرمایا صحابہ نماز پڑھ کر نکلتے، ہم صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھ کر نکلتے، مسجد کے سامنے لان تھا جیسے تم کو یہ مجسر. بچے کھیلتے تھے، میں نہیں کہتا کہ یہ ہاکی اس وقت تھی، یہ گیند بلہ تھا، اس طریقے سے کھیلے ہوتی رہتی. بچے کھیلتے تھے، سارے نمازی چلے جاتے اور محمد الرسول اللہ بچوں کے درمیان میں گرے ہوئے. آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے جو اپنا پلو بچوں سے بھی نہیں چھڑا. یہ امتیاز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کوئی امتیاز بنا کے تو دکھائے، مولوی بنا کے دکھا دے. چلو حکمرانوں کی تو بات چھوڑیے، مولوی بتا دے. جب وہ نشست و برخاست میں آئے گا سب لوگوں میں پتہ چلے کہ یہ مولانا صاحب ہے، حضرت صاحب. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کا جتنا ہم ماتم کروں اتنا ہی تھوڑا ہے. میرے پاس نہ اتنا پیسہ ہے نہ اتنی دولت ہے جتنی آپ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے زندگی بھر وہ کام ہی نہیں کیے جن سے دولت اکٹھی ہو جائے. پھر میرا حق بھی نہیں ہے، کوٹ لا جمود تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایسی نشستوں پر خاص اور ایسا امامہ اور ایسی جبے کبے پہن کر رکھوں اس لیے کہ میں مولانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ چونپڑی رہنے کے لیے موجود ہو، کھانے کے لیے دو ٹائم بھی. اللہ کا بڑا احسان ہے. جن کے پاس کوٹھیاں کاریں ہیں، جن کے پاس ساری دنیا کی چیزیں موجود ہیں، وہ بھی زندگی گزار کے نہیں ہو جاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اکٹھا نہیں، جائز طریقے سے حلال طریقے سے کماؤ، لیکن جائز طریقے سے کھاؤ. یہ امتیاز کے مال میرا نہیں ہے، وہ مال اللہ کا ہے. دولت اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے. اس میں جتنا حصہ تم کو دیا ہے اس کا تم سے امتحان لینا ہے، آزمائش ہے تم کی. ابھی اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کر استعمال کرو گے تو کل نتیجہ تمہارا بالکل صحیح رہے گا. اگر اس کو آزمائش نہ سمجھا بلکہ تم نے ملکیت سمجھ کر اپنی مرضی سے کام کیا، حاشا للہ تم پکڑے جاؤ گے. پھر وہاں چھڑانے والا نہیں کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پکڑے خدا چھڑائے محمد. اللہ کا پکڑا ہوا کوئی نہیں چھڑا سکتا. محمد الرسول اللہ کہتے ہیں بار بار کہ لوگوں، میرے خاندان والوں، میری بیٹی، میری پھوپھیوں، میرے چچاؤ، میرے تایوں، میری خاندانوں، قریش کے لوگوں، سمجھ لو کہ اگر خدا کے ہاں تم گرفت میں آ گئے تو محمد تم کو چھڑا نہیں پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں ایک درس چل رہا ہے کہ فرعون وقت بادشاہ وقت اپنے آپ کو رب اور معبود و الہ بنا کر بیٹھا ہے. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں کہ نہیں تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے. اب جب اشارہ نہیں کرتے ہم کہ رب وہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس سے شاید یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید کہیں اوپر رب ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. مطلب اس سے یہ ہے کہ رب ساری کائنات سے اوپر ہے، جنہیں درجہ کے لحاظ سے نظر نہیں آتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں آسمانوں پر خدا رہتا ہے، ادھر اس کی کوٹھی ہے، ادھر اس کا کوئی نظام ہے، بہت بڑی کوئی شے ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے ہاتھ اور کتنے کتنے بڑے پاؤں اس کے ہوں گے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. وہ تو تیرے دل کے اندر رہتا ہے، تیری شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے. اشارہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات سے اوپر ہے، یعنی درجے کے لحاظ سے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. جو کبھی پیدا ہوا ہو، کبھی مر گیا ہو، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، کبھی نظر آئے اور کبھی نظر نہ آئے، کبھی موجود ہو اور کبھی موجود نہ رہے، وہ رب نہیں ہوتا. رب وہ ہے جو ہمیشہ ہو، والاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ اس لحاظ سے وہ اشارہ کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ. یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو فرعون نے یہ مزاح بنا لیا. مزاح کیا بنایا؟ کہا حامان یہ سورہ آگے آ رہی ہے، ادھر آؤ ہماری بات سنو. تم وزیر ہوتے ہو، ہم رب ہوتے ہیں، الہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں. بناؤ ایک تو مینارہ میں اوپر جا کر دیکھوں کہ یہ موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے. وہ اشارہ کیا نا، تو اس نے اشارے سے مزاح بنا لیا کہ شاید کہیں رب اوپر رہتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب تفہیم کرائی، آپ پیچھے ذکر پڑا ہے کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو فرعون جو کہہ رہا ہے نا کہ میں رب ہوں، نہیں، تیری شاہ رب کے تیرا رب قریب ہے. لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. جب نشہ چڑھ جائے نا، کسی چیز کا نشہ بھی، ضروری نہیں ہے کہ شرابی کا نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، اقتدار کا نشہ ہو، عزت و تکریم کا نشہ ہو، جو نشہ بھی چڑھ جائے وہ سمجھ نہیں آنے دیتا انسان کو کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. نشہ کہتے ہیں اس کو. لوگ شراب کے نشے کو آرام کہتے ہیں، ان نشوں کا نام کوئی نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر ان کا نام لے تو ان کی گدی سے زبان نکالی جاتی ہے. ورنہ واللہ اس شراب کے نشے سے بھی یہ نشہ بہت برا نشہ ہے. جس کو مال کا نشہ، دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ چڑھ جائے اور پھر وہ اترنے کا نام نہ لے کہ میں، میرے سامنے یہ ملا، میرے سامنے یہ فلاں سے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو حق کیا ہے کہ وہ بولے. تو یہ نشہ فرعون کو بھی چڑھا ہوا تھا اور موسیٰ اتارنا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ سے نشہ فرعون کا اترا نہیں اترا. آگے آئے گا کہ ابھی بات چل رہی ہے. لیکن جب اترنے پہ آیا تو کوئی دیر نہیں لگی. اللہ نے آہستہ آہستہ اپنی تدبیر کے مطابق موسیٰ کو کہا کہ چلو تمہیں یہ چھٹی نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا تو ہماری اجازت سے نکل جاؤ. یہ بھی ایک مقام ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو انسان کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. چلو فرعون نے اجازت، ہم اجازت دیتے ہیں کہ نکل جاؤ. اللہ نے اجازت دی اور موسیٰ نکل گئے. پھر فرعون بھی پیچھے پیچھے بھاگا کہ میری اجازت کے بغیر چلے جا رہے ہیں، میں ان کو وہ اب ماروں گا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے کہ ایسے بغیر اجازت شاؤ سے نہیں نکلا کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اسی لیے موسیٰ کو اجازت دی ہے کہ تیرا تیا پانچا ادھر کرنا ہے. موسیٰ کو کہا کہ ادھر چلو، ساتھ ساتھ چلو، یہ سارا پتھر ہے، یہ جگہ ہے دریا سے نکلنے کی، تم جانتے اس راستے کو، تم مدین میں گئے تھے یہ راستے سے، جاؤ تم اپنے بنی اسرائیل کو اس راستے سے نکالو. فرعون ہیکری میں، حکومت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، اپنے صحابیوں کے نشے میں چور ہے. اس نے کہا کہ بنی اسرائیل ادھر سے ہو کے پار رہے، تم ادھر سے آگے سے آ کر کے پکڑو. دریا میں گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم وارد کر دیا. ابھی 2 گھونٹ پانی اندر گیا تو نشہ سارا اتر گیا. کہنے لگا او میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے. قرآن نے کہا لانا وقد عصیت من قبل، اب تو کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں، تو وہ وقت تو اب نکل گیا. اب
اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تیری جان تو نہیں بچائی جا سکتی، اس لیے کہ جب ہمارا فیصلہ آ جائے نا تو ہم فیصلہ بدلا نہیں کرتے اور کسی کو بدلنے نہیں دیتے. ہمارا فیصلہ ہو کہ اب اس شاہ کو پکڑنا ہے، اب اس حکمران کو پکڑنا ہے، اب اس صاحب اقتدار کو پکڑنا ہے. جب پکڑ لیں تو پھر ہماری پکڑ سے کوئی اس سے بڑا شاہ بھی اس کو بچا نہیں سکتا. اب ہماری پکڑ آ گئی ہے. ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھ کے قوموں کو بتائیں گے کہ یہ وہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو الہ اور معبود اور رب بنایا کرتا تھا. اس کی ناش کو دیکھو، ایسے ہی انسان ہے جیسے تم انسان ہو. اس کے چہرے کو دیکھو کہ دو کان، ناک اور آنکھیں، ماتھا اور وہ منہ اسی طریقے سے رکھتا ہے جیسے تمہارا ہے. کیا اللہ ایسا ہوتا ہے؟ تو جب یہ نشہ چڑھ جائے یہ سمجھ میں نہیں دیتا کہ بات کیا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے الہی الوہیت کا، ربوبیت کا نشہ اتارنا چاہا، نشہ نہیں اتر سکا. فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم جاؤ اور یہ بات کہہ دو فلما جاء السحرۃ، جب وہ جادوگر یعنی وہ مناظرین جو تھے کہ میں حکومت، میرا حق ہے یا بنی اسرائیل کا حق ہے، اس پر جو مناظرہ تشکیل پایا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے مناظرین اس وقت مصر کے اندر موجود تھے، یعنی حکومت مصر میں وہ سارے اکٹھے کر لیے. اپنے اپنے دلائل کو قرآن نے ان کو رسیاں اور لاٹھیاں کہا ہے، اس لیے کہ وہ جو لائے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے نا کہ دودھ کا جلا لسی چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے. آگ کا ڈرا، ہماری پنجابی زبان میں ٹٹانا کہتے ہیں اس کو، جگنو جس کو بولتے ہیں. اس کی ذرا وہ روشنی دیکھتے اس سے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کبھی آگ نہ، آگ کا ڈرا. تو اسی لحاظ سے جب کوئی آدمی ڈر جاتا ہے نا، جب سانپ سے ڈرے تو پھر رسی سامنے آتی ہے، رسی دیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید سانپ ہے، حالانکہ سانپ ہے رسی، لیکن وہ ذہن، فکر، عقل وام مفروضہ ذہن میں جو سانپ کا بیٹھا ہے نا، وہ رسی کو دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں لائے تھے، پتہ نہیں ان کے اندر ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ کہیں پارا پر لیا تھا کہ جب وہ گرم جگہ پر وہ ڈالی گئی میدان کے اندر تو وہ پارا نے حرکت کی اور وہ حرکتیں کرنے لگی. چلو جو صورت بھی رکھی تھی اگر وہی تھا تو اگر مناظرے کی دلیلیں ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں تو بہر حال انہوں نے اپنے دلائل جو پیش کیے تو موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. ابھی یہ عصا سامنے آنا تھا کہ سب کی رسیاں غائب ہو گئی، ایک بھی لاٹھی باقی نہ رہی کہ حق تو موسیٰ کا ہے، الہ تو وہی ہے، رب تو وہی ہے، نہ موسیٰ رب ہے. اس لیے کہ فرعون کا دعویٰ اپنی ذات کا دعویٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ اپنی ذات کا دعویٰ. یہ بات یاد رکھنا ہے، جب تک اس ملک کے حکمرانوں کے سامنے کوئی خدا کا بندہ اپنا دعویٰ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس ملک کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تمہارے جتنے حکمران ہیں ان کا دعویٰ حکومت کا یہ ہے کہ ہمیں حق ہے کہ ہم حکومت کریں، اور تمہارے مذہبی مولویوں پیشہ وروں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا حق نہیں، ہمارا حق ہے کہ حکومت ہم کریں. اسلام کہتا ہے کہ بالکل نہیں، یہ مطالبہ اس شرع سے غلط ہے. حکومت اس ملک میں اللہ کی، حکومت اس ملک میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کا پیغام لانے کا ہمارا ارادہ ہے. ہمارے ہاتھ میں حکومت دینے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت لیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مطالبے میں یہ فرق ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے، ادھر محمد رسول اللہ کے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے، بالکل نہیں لڑ رہے. ہمارے مذہبی پیشوا بھی اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں اور سیاسی لیڈر بھی اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں. ادھر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے لیے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ تیاری ہوتی، اگر وہ معاملہ ہوتا تو یہ سارے مذہبی رہنما اس نقطے پر اکٹھے ہو کر کے جاتے کہ بھائی صاحب ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم یہ پروگرام چاہتے ہیں.
نہیں، یہ کہتے ہیں کہ نافذ تم کر ہی نہیں سکتے، ہم آئیں گے تو نافذ ہوگا، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تم پیچھے ہٹو، ہم آئیں نافذ کر کے دکھائیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ذات کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ بالکل نہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہمارے سامنے بات ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ یہی بات جاری تھی کہ تو رب یا الہ اس ملک کا نہیں، اور وہ اس بات سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس معاملے میں جو مناظرہ طے پایا، اس مناظرے میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل غالب رہے، اور جو دلیلیں دینے کے لیے، دلائل پیش کرنے کے لیے ساحرین مصر، مناظرین مصر، اس نے خود دعوت دے کر کے بلائے تھے اس مجلس کے اندر کہ یہ مناظرہ کریں، یہ دلائل اپنے پیش کریں۔ جب انہوں نے سمجھا کہ ہمارے دلائل کی کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے دلائل بالکل ناکارہ دلائل ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل سچی اور پکی ہے، انہوں نے یعنی وہ جو مناظرہ کرنے کے لیے ساحران مصر جیسے آپ سمجھتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، جب وہ مات کھا گئے، شکست کھا گئے، تو بغیر کسی ہیل حجت کے اس شکست کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی ربوبیت کا اقرار آٹومیٹیکلی نتیجہ یہ نکالتا تھا کہ وہ فرعون کی ربوبیت سے دستبردار ہو گئے۔ ظاہر ہے نا کہ رب ایک ہی وقت میں دو نہیں ہو سکتے، وہ اس علاقے کا رب اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اور وہ آج تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اسی حکومت کے بلائے ہوئے کارندے ہیں، اسی حکومت کے مطالبے پر آئے ہیں، اسی حکومت نے ان کو بلایا ہے دعوت دے کر، اور حکومت سے انعام حاصل کرنے کے لیے وہ مناظرہ کر رہے ہیں، وہ اپنا وہ اظہار کر رہے ہیں، جس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ موسیٰ شکست پا جائیں۔ لیکن اللہ کا یہ نظام، اللہ کی حکمت کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اکیلے ہونے کی شکست نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فتح پا گئے۔ لیکن فتح کس انداز میں ہوئی کہ فرعون نے مان لیا؟ نہیں، بالکل نہیں مانا۔ فرعون کے اعوان و انصار میں کسی نے مان لیا؟ بالکل نہیں مانا۔ لیکن فتح اور شکست اس بات کی محتاج نہیں ہوتی کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ تو دلائل کے لحاظ سے دلائل بتا دیتے ہیں کہ فتح کس نے پائی اور شکست کس نے پائی، ورنہ آج تک کسی مناظرے کا کبھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جو دو مناظرین اکٹھے ہوئے ہوں ان میں سے کسی پارٹی نے مان لیا ہو کہ ہمارا موقف صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ بار بار میں کتراتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آؤ مناظرے سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ باس و تمیز وہ اقدار گئے، کبھی کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے رفع یدین ہے، آمین ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، اس پر سینکڑوں باتیں ہو چکی ہیں، 100 بار آپ کے شہر میں لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن کبھی آج تک کوئی فیصلہ ہوا؟ جب بھی دو مناظرہ کریں گے، مناظرے میں جائیں گے، دونوں فریق جب وہ اکٹھے ہو کر کے بات کریں گے کوئی فیصلہ بھی نہیں ملے گا، باہر نکلیں گے تو ایک کہے گا میں جیت گیا، دوسرا کہے گا میں جیت۔ یہی صورتحال یہاں قرار پانا تھی، لیکن اللہ کا امر اس میں دخل اندازی اتنی کر گیا کہ جو مناظرے کے لیے آئے ہیں نا، جو دلائل دینے کے لیے آئے ہیں نا، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو حق مان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شکست کا معاملہ تو بہرحال بن گیا، لیکن طاقتور کبھی نہیں شکست کھاتا، کیونکہ طاقتور کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، وہ تہوس اور تاندلی کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ جب ان مناظرین نے، ان ساحرین نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو حق مانا، اور انہوں نے زبان سے یہ کہا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس اللہ کو مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ یہی پھٹا ہے، یہی جھگڑا ہے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ فرعون رب ہے، دوسری جماعت یعنی بنی اسرائیل کا نمائندہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب ہے۔ رب کے معاملے میں میں پہلے وضاحت پوری کر چکا کہ یہ کیا جھگڑا تھا۔ بہرحال جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس صورتحال کے تحت ان
مناظرین نے، ان سائرین نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو تسلیم کیا تو یہ کہا کہ ہم موسیٰ کے رب کو، ہارون کے رب کو، رب العالمین کو رب مان گئے۔ اب یہ اعلان فرعون تک بھی پہنچ گیا، اس کی جماعت نے سن لیا کہ ہمارے کارندے، ہمارے بلائے ہوئے، ہمارے مہمان، ہمارے مناظرین، ہمارے سائرین جو ہماری دعوت پر آئے تھے، انہوں نے اقرار کر لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب کا۔ لیکن وہ بڑے ترلے سے بولا، بڑے زور سے بولا، اور ذرا نہیں چیز کا۔ قرآن کو پڑھو، قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے۔ دلیل کیا بنا رہی؟ آپ اس کی دلیل پر تو حیران ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے بالکل منوان یہی ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو کبھی حیرانی نہیں ہوئی کہ یار ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہی کچھ تو ہو رہا ہے جو اس وقت ہوا تھا۔ اب بھی وہ سائران ملک ایسے ہی معاملات کر رہے ہیں، ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں معاملہ کچھ نہیں کرتا ہے، نتیجہ اس کا کچھ نہیں کرتا ہے۔ ایک پارٹی بڑے زور سے پورے حکمران پر حکومت کرتی ہے، اتنا زور ہے اس کے پاس کہ اب کوئی محکمہ، کوئی معاملہ، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر اس کی گرفت نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود 1 سال 2 4 نکل جاتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی سامنے نہیں آتا۔ آج تک آپ یہی دیکھتے رہے، اب ملک کی حالت پھر بعین ہی اسی طریقے سے ہے جس وقت اس وقت تھی کہ پورا ملک ایک جماعت، ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، قبل از وقت آپ سے بات کہتا ہوں کہ 5 سال نہیں 20 سال بھی نکل جائیں، کبھی کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ جو قدم ہمارا جائے گا الٹا چلے گا، سیدھا نہیں چل سکے گا۔ یہ میں قبل از وقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو میرے پاس تجربہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نظام، جس نظام کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ نظام صحیح نہیں۔ وہ انسان جو اس نظام کو لائے ہیں، جس نظام کے تحت وہ آئے ہیں، وہ صحیح نہیں۔ ان کے گلے میں پڑنے والے کہ تمہارا حق نہیں کہ تم حکومت کرو، حق ہمارا ہے، اگرچہ وہ اپنی ہار نہیں مان رہے، ان کا بھی مطالبہ یہ نہیں کہ تم سیدھے طریقے سے کام کرو۔ ان کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ تم نہیں چل سکتے، ہم آئیں گے تو کام چلے گا۔ یعنی یہ قسم کھا لی ہے ملک کے سیاستدانوں اور علماء پارٹی نے کہ ہم کو اس ملک کے اندر وہ اسلام جو محمد الرسول اللہ لائے تھے وہ کبھی نافذ نہیں ہونے دینا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے علماء اور مذہبی پیشواؤں، رہنماؤں، پیروں، مرشدوں کو بھی یہ بات تفہیم کرا دے
کہ ہمارا حکومت کے ساتھ مطالبہ کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمیں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی رہنمائی کس معاملے میں مجبور کرتی ہے، ہمارا ذمہ کیا ہے، ہمارے فرض، ہم پر فرض کیا عائد ہوتا ہے۔ اللہ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں جو آپ کے سامنے اس وقت عرض کر چکا ہوں، اس کتاب و سنت کی روشنی میں دو لفظوں میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات کے لیے اقتدار کی طلب نہ کرے، یہ اس کے مطالبے کے اندر نہ ہو کہ حکومت مجھے ملے تو میں یہ کر دوں گا، نہیں، اس کو جس نے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، خواہ وہ کوئی من ہوگا قائم، اس کے سامنے اپنا مطالبہ یہ پیش کرے کہ تم سیدھے ہو جاؤ، اور ہمارا عوام کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں مملکت اسلامی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی یہاں اکثریت ہے، ہمیں دین وہ چاہیے، ہمیں نظام وہ چاہیے، ہمیں اقتدار کی صورتحال وہ چاہیے جو اسلام چاہتا ہے آپ سے۔ ہاں اگر وہ آپ نافذ کر سکے، آپ نے اس کو نفاذ کر دیا، وہ یہ چیز ہے، وہ نقطے ان کو بتائے، گن کر بتائے کہ یہ چیزیں ہیں، اگر تم اس کو نافذ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم ان کو نافذ نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہارا پیا پانچا ہو جائے گا، تم ملک میں رہ ہی نہیں سکتے، یا پھر ہم کو اس ملک میں نہیں رہنا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مین پوائنٹ، اصل مطالبہ کہ فرعون اگر تو اپنی ربوبیت سے باز نہیں آتا تو میرے ان بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، میں یہاں سے علاقہ بدر ہو جاتا ہوں، اس ملک میں تو اور میں دونوں مل کر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ میرے نظریے میں حکومت اللہ کی، تیرے نظریے میں حکومت تیری، میرے نظریے میں رب اللہ، تیرے نظریے میں رب تو، اس نظریے کا اتنا اختلاف ہے کہ یہ آگ اور پانی، یہ حلال اور حرام، یہ جائز اور ناجائز اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہمارا معاملہ بالکل اس سے اختلاف الگ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہہ کے بتاتا ہوں، ہمارا مولوی جس ناج پر چل رہا ہے وہ کسی فکر کا ہو، اس ناج کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ کتا حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ حرام ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں ذہن نشین کر لیجئے اور گھر جا کر کے سوچیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتا حرام ہے، وہ کہتا ہے بالکل حرام ہے، لیکن کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا جائے تو گوشت پاک ہے، کھانا حرام ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا یار کتا، اور کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا، پھر گوشت کو پاک کہنا، کتے کا کھانا حرام کہنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ مولوی کی سیاست بالکل منو عن الف سے یہاں تک یہی ہے کہ کتا حرام ہے، کہتا ہے، چلنے سے کہتا ہے، عوام سمجھتے ہیں کہ بات تو مولوی کی بالکل صحیح ہے، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرنے سے کتے کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، لیکن کھانا اس کا درست نہیں ہوتا، تو پھر نہ عوام سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نہ کہنے والے کو کچھ پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سیاست بالکل منو عن مولوی کی الف سے یہ تک یہ، آپ گھر جا کر کے سوچیے، یہ ریٹن میرا نہیں ہے کہ کتا حرام ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو ذبح کیا جائے تو گوشت اس کا پاک ہے، کھانا اس کا حرام ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارا ریٹن کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کس بیس پر کہا، کیوں کہا؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھ گیا ہوں، مانے وہ یا نہ مانے، وہ تعویل کریں، وہ تحریر کریں، وہ تعبیر کریں، وہ کچھ کہتے رہیں، ان کی مرضی، لیکن میں سمجھ گیا ہوں، اس لیے ان کے ساتھ مل کر چل نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو تندرستی دے کہ میری یہ باتیں آپ سنتے ہیں، اور میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ